دوستو بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ فرعون بنی اسرائیل سے مشقت بھی کرواتا اور ظلم و ستم بھی ڈھاتا۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر قوم مانی جاتی تھی اور تمام بنی اسرائیل سے غلاموں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا، اور یہ ظلم و ستم بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک آزمائش تھی جو ان کی سرکشی اور حکم خداوندی پر عمل نہ کرنے کی بدولت ان کو نصیب ہوئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی صورت ان کی نجات کا انتظام کر دیا۔ ایک روز فرعون مصر ایک خواب دیکھتا ہے جس میں ایک بھڑکتی ہوئی آگ مصر کے املاک کو جلاتی ہوئی آگے بڑھتی چلی آتی ہے، اور جب وہ بنی اسرائیل کے گھروں پر پہنچتی ہے تو وہ بنی اسرائیل کے گھروں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ بنی اسرائیل کے محلے سے ایک اژدہا نکلتا ہے جو فرعون پر حملہ آور ہو کر اس کو تخت سے نیچے گرا دیتا ہے۔ فرعون کو لگاتار 3 راتوں تک یہ خواب آتا ہے، اور تیسرے روز فرعون اپنے تمام کاہنوں کو اپنے دربار میں طلب کرتا ہے اور ان کو اپنا خواب سناتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ کچھ وقت کی سوچ بچار کے بعد کاہن اس کو جواب دیتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو زوال عطا کرے گا۔ فرعون یہ تعبیر سن کر گھبرا گیا اور اس نے ایک انتہائی خوفناک حکم جاری کیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے حضرت ہارون علیہ السلام اس حکم سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھیں۔ فرعونی حکم کی تفصیل یہ تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ چھوڑ دیں۔ یہ حکم اس نے اس لیے دیا کہ اس کے مشیروں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ اگر وہ بنی اسرائیل کے گھر ہر پیدائش کو قتل کروا دے گا تو آنے والے دور میں فرعون کے محل میں خدمات کون ادا کرے گا، لہٰذا فرعون نے لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل میں موجود ہر حاملہ خاتون کی نگرانی شروع کروا دی، اور مصر میں موجود ہر دائی کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر وہ بنی اسرائیل کے کسی گھر میں حاملہ عورت یا لڑکے کی پیدائش کی اطلاع دے گی تو اس کو انعام سے نوازا جائے گا، اور اطلاع نہ دینے یا غلط بیانی پر اس کو اور اس کے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں۔ انہوں نے فرعون کے اعلان سے ڈر کر اس بات کو چھپائے رکھا اور دائی خواتین کی مدد بھی نہ لینے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کے حاملہ ہونے کی بات کسی طور بھی ان تک نہ پہنچ سکے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلا گیا اور درد ذہ کا وقت آن پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بخیر و عافیت انہوں نے دائی کی مدد لیے بغیر بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے گھر کے افراد کے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فکر مند رہنے لگی تھی کہ حمل کے دنوں میں تو انہوں نے بچے کو چھپا لیا تھا، لیکن ایک جیتے جاگتے بچے کو کیسے چھپائیں جو بھوک لگنے پر کسی بھی وقت رونا شروع کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اس پریشانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الہام آ گیا، جیسا کہ سورہ القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ دوستو، یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پر القاء کیا گیا تھا، یعنی یہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی تھی۔ مصر میں جادو بہت عام تھا اور شیطانی قوتوں سے جادو کے ذریعے بہت بڑے بڑے کام لیے جاتے تھے۔ اسی جادو اور شیطانی علم کی بدولت فرعون کے کاہنوں نے اس بات کا پتہ چلا لیا کہ وہ بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو چکا ہے، اور یہ بات کاہنوں نے فرعون کو آ کر بتائی تو فرعون نے آگ بگولا ہو کر بنی اسرائیل کے ہر گھر کی تلاشی لینے کا بولا۔
اور جب ہر گھر کی تلاشی ہونا شروع ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ شدید پریشان ہو گئی، تو انہوں نے حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے ایک صندوق میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو دریا کے کنارے کنارے اس صندوق کا تعاقب کرنے کا کہا۔ دریا سے فرعون کے محل کے باغات کو سیراب کرنے کے لیے ایک نہر نکالی گئی تھی، جس سے فرعون کے محل کے باغات کو سیراب کیا جاتا تھا۔ صندوق نے آہستہ آہستہ اس نہر کا رخ لے لیا جو فرعون کے محل کو جاتی تھی۔ فرعون اس وقت اپنی بیوی اور خدمتگاروں کے ساتھ باغ میں سیر کر رہا تھا کہ اچانک فرعون کی بیوی کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ صندوق کو باہر نکال کر فرعون کے سامنے پیش کر کے کھولا گیا، جس میں انہوں نے ایک بچہ پایا۔ فرعون نے اس بچے کو دیکھ کر اپنے کاہنوں کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ تم میری دسترس دیکھ رہے ہو کہ جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ خود بخود میرے سامنے پیش ہو گیا، اب اس کو لے جاؤ اور قتل کر ڈالو۔ جب اس بچے کو لے جانے لگے تو فرعون کی بیوی نے اونچی آواز میں کہا کہ اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہم دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو فرعون نے اپنی بیوی کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور کہا کہ یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، میری نہیں۔ لہٰذا فرعون نے اس بچے کو محل میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ دور سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے یہ سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو آ کر سنا دیا تو ان کی والدہ اور بھی رنجیدہ اور پریشان ہو گئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد ہر وقت ان کو ستانے لگی۔ جب اس بچے کو محل میں لایا گیا تو بچے نے بھوک لگنے پر رونا شروع کر دیا، جس پر فوراً محل کی دائیوں کو دودھ پلانے کے لیے بلوایا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ حالات معلوم کرنے محل میں آئیں اور انہوں نے دائیوں سے دودھ نہ پینے کا سارا منظر دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دوسری عورتوں کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حرام کر دیا تھا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ القصص میں فرمایا ہے، اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ جب کسی بھی دائی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہ پیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں کہ شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے اور وہ اس بچے کی خیر خواہ بھی ہو۔ تو ان سے فرعون کی بیوی نے سوال کیا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ اس بچے کی خیر خواہ ہوگی؟ تو آپ کی ہمشیرہ نے جواب دیا کہ وہ ایک غریب گھرانے کی خاتون ہے، جب ان کو معلوم ہوگا کہ بچہ محل سے آیا ہے تو ان کو انعام و اکرام کی امید ہوگی، اور ویسے بھی وہ ایک نیک سیرت خاتون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کی بات مانتے ہوئے فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب فرعون اور اس کی بیوی نے سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں منتقل ہونے کو کہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان پر ان کے خاندان کی پرورش کی ذمہ داری بھی ہے، لہٰذا وہ اپنے گھر میں ہی اس بچے کو دودھ پلائیں گی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 2 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہی دودھ پلایا، اور 2 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں منتقل ہو گئے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ نوجوانی کو پہنچ گئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے ان کو علم و حکمت عطا فرمایا، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کیا
اور دریا کے حوالے کرنے کے باوجود ان کی جان کو محفوظ بنایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی گود میں دے دیا۔